سال تبلیغ کی اور چند انگلی پر گننے کے لیے 10 12 14 16 لوگ ہی کلمہ پڑھ سکتے. اس کے بعد اللہ نے عذاب بھیجا, پانی کا عذاب آیا اور پوری کا پوری دنیا کو ڈبو دیا گیا. لیکن ایک کشتی بنائی گئی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہ اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کر لینا تاکہ اس طوفان سے وہ محفوظ رہیں. تو یہ کشتی نوح وہ ہے کہ وہ جو چند لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے, وہ اس کشتی میں سوار پہلے ہو گئے کہ عذاب آ رہا ہے سیلاب کا, اور جب عذاب آیا, سیلاب آیا تو ساری دنیا ڈوب گئی, وہی لوگ بچ گئے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. تو کشتی نوح کی مثال اس لیے دی گئی کہ میری آل رسول اولاد علی قیامت تک کشتی نوح کی طرح موجود ہے. جو اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہ دنیا سے محفوظ ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. یہاں مجھے ایک مثال یاد آ گئی, میں اس واقعے میں جانے سے پہلے وہ عرض کر دوں کہ ذہن سے نہ اتر جائے گا, جو قبلہ عالم حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے قلب سلیم میں جس کا ذکر فرمایا. آپ نے دنیا کو دریا کی پانی سے تشبیہ دی اور مرشد کریم کو کشتی سے تشبیہ دی. جس طرح دنیا کا یہ سیلاب اور پانی آپ کو کہیں بہا لے جائے, کہیں بہا لے جائے, آپ آل کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے اور ملاح بھی عبداللہ شاہ جیسا ہوگا تو دوسری کرنے لگ جائے. صبح ہو کر گھر سے نکلتے ہو, طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں, وہ آپ کو کسی وقت بھی آزمائش میں ڈال کر بہکا سکتی ہیں اور حق سے بھٹک سکتے ہو آپ. اسی لیے حضور ناز جہاں فرمایا کرتے تھے کہ پل صراط آگے کوئی نہیں ہے, یہی ہے. حضور فرمایا کرتے تھے پل صراط یہی دنیا ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور باریک سے زیادہ, بال سے زیادہ باریک ہے. کیا پتا صبح سے لے کر شام تک کس گھڑی کس جگہ پر کوئی ایسا موقع ہے بندہ گر جائے, گمراہ ہو جائے, کفر میں چلا جائے. آپ فرماتے تھے یہی پل صراط ہے. اس پل صراط سے گزرنا ہے تو آل کو تھامنا ہے. اس دنیا کے سیلاب کے دریا کے پانی کو عبور کرنا ہے تو آل کی کشتی میں بیٹھنا ہے. اور الحمدللہ ملا بھی پھر کامل مل جائے تو کشتی با حفاظت دوسرے کنارے پر. اس لیے حضور نے تشبیہ اس لیے آل کی کشتی میں بیٹھنا, آل کے طریقے پر چلنا. اب میرے دوستو, کس طرح صحابہ نے اپنی خواہشوں کو, اپنی مرضی کو اپنے پیر اور مرشد کی خواہشوں پر قربان کیا. آؤ دیکھو, حضور ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے, آپ نے ایک مکان بنا ہوا دیکھا. آپ نے پوچھا, بڑا مشہور واقعہ, آپ نے پوچھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کا مکان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ بڑے بڑے محلات ٹائپ اور اونچے اونچے مکان, کوٹھیاں اس دور پسند نہیں کرتے تھے. خود بھی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. جب آپ اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے صرف پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا کہ جی فلانے صحابی کا ہے. حضور چپ کر کے چلے گئے. کچھ دن کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ مکان ہے ہی نہیں, اس کو گرا دیا گیا. بلایا, بلاؤ بھائی جس کا تھا. اس سے پوچھا بھائی تم نے یہ مکان کیوں گرا دیا, اتنے شوق سے بنایا تھا؟ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے عرض کیا حضور آپ یہاں سے گزرے تھے چند دن پہلے, آپ نے مکان دیکھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ شاید حضور کو پسند نہیں آیا. حضور نے کلام نہیں فرمایا, شاید حضور کو پسند نہیں آیا, آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اور آپ تشریف لے گئے. میں نے سنا ہے کسی سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ شاید حضور کو پسند نہیں آیا, ناگوار گزرا تو میں نے پکڑا. آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم نے بھی کچھ سن رکھا ہے کہ حضور کو یہ پسند نہیں ہے؟
मोहब्बत का दम भरते हैं। हमने भी तो कुछ सुन रखा है कि हुजूर को ये पसंद था, ये नहीं पसंद था। हम में से कितने हैं जो उस पर बुलडोजर फेरते हैं नफ्स पर, और उस बुत को गिरा देते हैं जो कि हुजूर की ख्वाहिश के आगे हमारी ख्वाहिश के बनकर खड़ा है। लोग कहते हैं कि जनाब हिंदू बुत को पूजता है। मैं आपको तसव्वुफ की बात बताता हूं, वो तो बुत को पूजता है, और जो बुत ख्वाहिशों के हमारे दिलों में है वो तो जाहिर शिर्क कर रहा है और बुत के आगे झुक रहा है। और हमने अपने दिलों में जो ख्वाहिशों के बुत बनाए हुए हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह तक उनके आगे झुकते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसके आगे झुकना है कि मुस्तफा करीम ने जो बताया। ये अब दोबारा अजानें आ रही हैं। किसी के जहन में ये ख्याल गुजरे कि वो अजानें आ रही हैं और ये तकरीर करते जा रहे हैं। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं अजान दे रहा हूं। तकरीर तब होती जब मैं अपनी बातें कर रहा होता और अपनी तारीफें आपको सुना रहा होता और नारे अपने लगवा रहा होता और अपनी बड़ाइयां बयान कर रहा होता, मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, तो वो होती तकरीर। मैं तो अजान दे रहा हूँ, किसकी? अल्लाह की, उसके रसूल। मस्जिदों के मीनारों से अरबी जुबान में अजान आ रही है और मैं उर्दू जुबान में अजान पढ़ रहा हूँ। इसलिए एक ही वक्त में कई जगह पर मस्जिदों में भी अजानें आती हैं, तो क्या एक इंतजार करता है दूसरी बंद हो तो मैं दूंगा। इसलिए और ये हमारी फिर अब मुल्क में एक रीत चढ़ पड़ी है, चंद मिनट आगे पीछे हर मौलवी की घड़ी होती है। एक की अजान बंद होती है, दूसरी की शुरू हो जाती है, दूसरे की शुरू, तीसरी शुरू। का बाद शहरों में तो बड़े बड़े शहरों में वो ये भी नहीं पता चलता कि जोर की है कि असर की है। कईयों के असर का वक्त हो रहा होता है और कईयों के जोहर का वक्त हो रहा होता है, तो वो अलग बात है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। मैंने इस बातों में बात कर दी कि शायद किसी के जहन में ये बात आ जाए तो मैं वजाहत कर दूं। मैं अजान दे रहा हूं। मेरी तकरीर तब होती जब मेरी अपनी बातें, मैं अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा हूँ, रसूल पाक की रिसालत बयान कर रहा हूँ, लोगों को फलाह की तरफ बुला रहा हूँ, लोगों को सलात की तरफ बुला रहा हूँ। यही तो अजान है अरबी में और उर्दू में। जो अजान के अल्फाज है उस पर आप गौर करें तो क्या है? अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद, उसके एक होने का ऐलान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान, लोगों को फलाह की तरफ बुलाना, उसकी सदा, लोगों को सलात की तरफ बुलाना, उसकी सदा, और फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर फिर अल्लाह की वहदानियत और एक होने का ऐलान करना। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही कुछ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बढ़िया यार, सुभान अल्लाह। तो ये सहाबा का अकीदा एक तो ये देखो कि सुना था, इन लफ्ज पर गौर करो। हुजूर ने फरमाया भी नहीं घर गंद क्यों बनाया है, मुझे ऐसे पसंद नहीं है। सुना था किसी से कि हुजूर के चेहरे से नागवारी हुई है, उनको पसंद नहीं था। आपने और मैंने भी तो कुछ सुना है कि हुजूर को नमाज कज़ा करनी पसंद, हुजूर को रोजा छोड़ना, हुजूर को झूठ बोलना पसंद, अमानत में खयानत करना पसंद नहीं है, हराम खाना पसंद नहीं है, दूसरों को दुखाना पसंद नहीं है। तो फिर सहाबा का अकीदा भी तो हम इख्तियार करें। कल क़यामत का दिन जब होगा, नमाजें और रोजे और हमारे अमाल तो बाद में लाए जाएंगे, पहले कब्र में अकीदा पूछा जाए और अकीदे की वहां दुरुस्तगी हो गई तो उसके बाद यह किया जाएगा, हाँ भाई अकीदा इसका सही है, अब लाओ इसने जिस अकीदे से बातें की हैं उनको भी परखते हैं कैसे। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर अकीदा गलत हो जाए तो इबादत भी सामने नहीं लाई जाएंगी कि तुमने की। कब्र के सवालात और हशर के दिन पहले 4 होने वाले सवालात को अगर आप गौर से देख लें तो अकीदा की अहमियत वाज़ेह है। कब्र में क्या पूछा जाएगा? कब्र में सबसे पहले नमाज का नहीं पूछा जाएगा कितनी पढ़ के आए, कब्र में सबसे पहले रोजों का नहीं पूछा जाएगा कितने रख के आए हो, कितनी कुरान की तिलावतें करके आए हो, कितनी हज्जें करके आए हो।
कितनी तस्बीहात पढ़कर आए हो। कुरान में पहला सवाल होगा, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? रब कहते हैं पालने वाले। या दुनिया में तेरा ये अकीदा होगा कि हकीकत में पालने वाला अल्लाह है, मेरी नौकरी पालने वाली नहीं, जमीनें पालने वाली नहीं, दुकान पालने वाली नहीं, कारखाने पालने वाले नहीं, पेंशनें पालने वाली नहीं, रुपया और पैसा पालने वाला नहीं, माँ और बाप पालने वाले नहीं, बिरादरियां और रिश्तेदार पालने वाले नहीं। ये सब जराए हैं, हकीकत में पीछे वो एक ही है पालने वाला, जिसको रब कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कब्र में सबसे पहले पूछा जाएगा, बता दुनिया में तुझे पालने वाला कौन है? अगर तो तेरी नजरिया एक उस पर है तो पहला सवाल कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होगा, बता दुनिया में तेरा दीन कौन सा था? दुनिया में तेरा दीन कौन सा था? ये नहीं पूछा जाएगा मजहब कौन सा था, सुभान अल्लाह। क्योंकि इस्लाम मजहब तो है ही नहीं। इस्लाम मजहब तो है ही नहीं। मजहब वो होता है जिसमें सिर्फ इबादतें हैं। क्या इस्लाम में सिर्फ इबादतें? क्या इस्लाम में सिर्फ इबादतें? नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 वक्त का नमाजी बंदा है, 24 घंटे में से 5 वक्त की नमाज पर कितना टाइम लगाता है? 1 घंटा। 1 घंटा ही लग जाता होगा ना जनाब। 10-10 मिनट ही एक नमाज के लगा लें, 1 घंटा ही लग जाता होगा। तो मैं पूछता हूं, अगर 1 घंटा अल्लाह ने अपनी इताअत के लिए रख दिया तो बाकी 23 घंटे छोड़ दिया जो मर्जी कर। तो सिर्फ 1 घंटा मेरे आगे खड़ा हो, 24 घंटे में से बाकी 10-10 मिनट हर नमाज के, बाकी 23 घंटे जिधर मर्जी मुंह मार, जो मर्जी कर, ना कोई पूछने वाला, ना कोई कानून, ना कोई तरीका। ये है कुरान में नहीं। साल के बाद रमजान के रोजे आने तो बाकी 11 महीने कुछ नहीं। हज जिंदगी में 1 दफा, बाकी सारी जिंदगी कुछ नहीं। और ज़कात साल में 1 दफा 2.5%, वो भी, बाकी पूरा साल कुछ नहीं। इस्लाम मजहब नहीं, दीन है। दीन कहते हैं जिसमें इबादतें भी हों, मामलात भी। दीन वो होता है जिसमें अल्लाह का भी हक हो, बंदों का भी हक हो। दीन वो होता है जिसमें सर से लेकर पांव तक तुझे किस तरह रहना है बताया जाए, किस तरह कारोबार किया जाए, किस तरह सियासत की जाए, किस तरह दुकानदारी की जाए, इसको कहते हैं दीन। तो वहां दूसरा सवाल होगा, बता तेरा दीन क्या है? अब वहां जो सही बता देगा मेरा दीन इस्लाम है, कि जो इस्लाम ने असूल और तरीके बताए उसके मुताबिक मेरी जिंदगी से काज निकल गया 2 सवालों से। उसके बाद तीसरा सवाल आएगा, और तीसरा सवाल क्या होगा? और ये बात भी याद रखिए कि अगर वहां रब का होना भी हमसे सही निकल गए और दीन पर भी निकल गए, तो जब तक तीसरे से नहीं निकलेंगे वो दोनों पहले भी खत्म हो जाएंगे। ये समझने वाली बात है। अगर रब होना, उस सवाल से आप निकल गए, और दुनिया में दीन जिस पर चलने का इस्लाम आपने दावा किया, उससे भी अगर आप निकल गए सवाल से, तो फिर तीसरा वो है सवाल है, वो ऐसा आगे आएगा, अगर उसमें फेल हो गए तो रब भी गया, दीन भी गया। और वो तीसरा सवाल क्या होगा? तीसरा सवाल, उसके आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को लाया जाएगा और पूछा जाएगा, बता ये कौन है, और इस शख्सियत के बारे में तू क्या ख्याल रखता था, क्या सोच रखता था, क्या अकीदा रखता था, तकरीरों में क्या गले फाड़ फाड़ कर बताता था, ये कौन है, इसकी बशरियत कैसी है, इसकी नूरानियत कैसी है, और ये कौन है। आज बता क्या सोच रखता था इनके बारे में। वहां से जो निकलेगा उसका रब
کو رب کہنا بھی قبول اور اسلام کو دین ماننا بھی قبول کر لیا سبحان جائے۔ اللہ سبحان اور جب ان عقیدوں اور ان سوالوں سے تو نکلے گا تو پھر آیا جائے گا ہاں اب کل قیامت کے دن اب اس کی دیکھتے ہیں نمازیں کیسی ہیں، روزے کیسے ہیں، زکاتیں اور حجیں کیسی ہیں، پہلے عقیدہ تو درست کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ایک عقیدہ، ایک واقعہ میں نے عرض کیا اور دوسرا ایک اور واقعہ عرض کروں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے، وہاں کوئی ایک پرے پنچایت میں آپ گئے۔ میں آپ کو ہر بات سادہ انداز میں، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں تاکہ پلے پڑ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہمارے علاقے کے رسم و رواج ہیں اس کے حساب سے، جیسے جہاں پرے پنچایتیں ہوتی ہیں، جھگڑا ہو جائے تھانے کچہری کی بجائے ایک پنچایت پرے بھی بناتا ہے بندہ برادری کی کہ یہاں چلو صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے، وکیلوں اور تھانوں کے خرچوں سے بندہ بچ جائے گا، عدالتوں کے خرچوں۔ سبحان اللہ تو ایک وہ پرے پنچایت میں حضور کسی فیصلے کے لیے تشریف لے گئے، اپنے چند دوستوں کے ساتھ اور باقی اصحاب کو ایک جگہ پر بٹھا گئے، پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا، سبحان اللہ اذان آئی اور صحابہ کرام نے سوچا کہ حضور دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، جیسے کہ اب یہ 2 بجے ہیں تو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ظہر کا وقت بھی تنگ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہم اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تو ہم سوچیں گے بھائی نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، تو ہو کوئی صحابی حضور کا غلام اور نماز چھوڑ، یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کو کچھ نہیں سمجھتے، سبحان اللہ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو محبت رسول پیر کی، مرشد کی، رسول کی، اس کو کہیں کہاں کا پہنچا دیا تھا، کوئی بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ محبت، نماز بھی محبت والی ہوتی تھی، روزہ بھی محبت والا ہوتا تھا، زکوٰۃ اور حج بھی محبت والی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب سوچا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، حضور نے وہیں ادا کر لی ہوگی نماز، ہم یہاں ادا کر دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ یہ صحابہ کا عقیدہ اس میں دیکھیے، آج ہم میں سے ہمارا کوئی صاحب یہ سوچے کہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اگر اس میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں رہتی یا ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے مانا کہ اللہ کی عبادت نماز ہے، اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کا ذکر آ جائے تو واقعی نماز نہیں رہتی، لیکن اللہ کا رسول کوئی غیر تو نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ کوئی بت تو نہیں ہے جس کا شرک ہو رہا ہے، وہ تو وہ ہے جس نے کہا کہ وہ یہی اللہ ہے، جس نے ایک اللہ کا رستہ ہمیں دکھایا، غیب کی خبریں جس نے دی، غیب کی خبریں جس نے دی، نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی خبر دے۔ اللہ کو تو ہم نے کسی نے بھی نہیں دیکھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں اگر رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں رہے گی، اللہ کو تو دیکھا کسی نے نہیں، رسول نے بتایا۔ تو وہ صحابہ اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امامت ہوئی، نماز شروع ہو گئی۔ ابھی پہلی رکعت انہوں نے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئے، امام صاحب آگے اور پیچھے صفیں ساری تیار ہو گئیں، تو پیچھے سے حضور بھی آ گئے، سبحان اللہ پیچھے سے حضور بھی آ گئے۔ حضور نے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے تو حضور نے کوئی آواز تو بلند نہیں کی کہ وہ نماز کی ایک ادب و تعظیم ہے۔ حضور پیچھے سے آئے تو جو پچھلے آخر میں صحابی کھڑے تھے نا، ان کو محسوس ہوا کہ حضور آ گئے۔ اب جیسے آپ میں سے یہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، جیسے ہم آئے ہیں، تو اگر آپ نماز نہ بھی توڑیں اور نہ بھی دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آ گئے ہیں کوئی، ہوگا نا احساس۔ تو وہ صحابہ کھڑے تھے نماز میں، پچھلوں کو احساس ہوا کہ حضور آ گئے۔ محبت کرنے والوں کو تو اپنے محبوب کی خوشبو ہی آ جاتی کہ حضور آ گئے۔ تو جو پچھلی صف والے تھے نا، ویسے ہی ہاتھ اس طرح باندھے باندھے انہوں نے ایسے رستہ دیا، نماز نہیں توڑی، سلام نہیں پھیرا، یہ کوئی مفتی نہیں کر رہا، کسی امام کا مسئلہ میں نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث۔ سبحان اللہ انہوں نے ہاتھ باندھے باندھے اس طرح رستہ دیا، یہ نہیں کہا کہ پھر آواز بھی نہیں لگائی،
کہ جناب نذور آ گئے ہیں، نہ نماز توڑی نہ سلام پھیرا، نماز تو نہیں توڑی جا سکتی تھی، لیکن ہم قیامت تک آنے والوں کو ایک اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اس طرح مڑے، حضور آگے تشریف لائے، اگلی صف پھر وہ اس طرح مڑی، پورا راستہ بن گیا، پورا راستہ بن گیا، اس طرح مڑے مڑے، اور حضور جناب گزرتے ہوئے امام کے پیچھے جا کے کھڑے۔ امام کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ وہ اپنی نماز میں مشغول تھے، ان کو فوراً اندازہ نہیں ہوا سرکار آ گئے، کچھ ہلچل تو انہوں نے دیکھی، تو پچھلوں نے دیکھا کہ فوراً ان کو بتایا جائے اور امامت کے مصلے سے وہ پیچھے آ جائیں۔ انہوں نے اس طرح ہاتھ باندھے باندھے نا اس طرح کیا، اس طرح تاڑی بجانا ممنوع ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن انہوں نے ہاتھ باندھے باندھے اس طرح کیا کہ امام کی توجہ حاصل کی جائے، اس طرح کیا۔ ابو بکر صدیق کو احساس ہوا حضور آ گئے، آپ مصلے سے پیچھے ہٹے، ویسے ہی ہاتھ باندھے باندھے، نماز کوئی نہیں توڑ رہا، نہ کوئی سلام پھیر رہا ہے، کیا ان کو خیال نہیں آیا اس نماز میں کہ حضور آ گئے؟ تو کیا ہم کہیں صحابہ کی نماز ناقص تھی؟ اور جنہوں نے تن من دھن وار دیا اسلام کے لیے، ان کی نماز ناقص ہو سکتی ہے؟ مصلی امامت سے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، حضور نے اشارہ کیا، حضور نے اشارہ کیا کہ پڑھاؤ نماز، لیکن وہ ہاتھ باندھے ادباً تعظیماً پیچھے ہٹ رہے، ادباً تعظیماً پیچھے ہٹائے۔ ایک ہوتا ہے حکم، اب کسی کے ذہن میں آئے کہ حضور نے جب حکم دیا تھا صدیق اکبر کو تو پیچھے کیوں ہٹے؟ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ ابو بکر تم ہی پڑھاؤ نماز، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں یا تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم ہی امامت کرو، تو ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا کہ حکم مانتے، اپنے پیر کا پیچھے نہ ہٹتے۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے ادب، اور بعض دفعہ ادب حکم سے آگے آ جاتا ہے۔ ایک یہ بھی تو ادب تھا، اور ایک وہ ادب بھی تو تھا جب حضور نے کافروں کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا، اور معاہدے لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ کا معاہدہ عرب مکہ کے سرداران کے ساتھ امن کا، اور انہوں نے کہا جی یہ معاہدہ ہم تب کریں گے، یہ لفظ کاٹو۔ کون سا لفظ کاٹو؟ انہوں نے کہا اگر محمد رسول اللہ سے ہم معاہدہ کر لیں تو پھر لڑائی کس کی؟ لڑائی تو ہے ہی یہی کہ آپ کہتے ہو محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں محمد بن عبداللہ۔ اگر ہم بھی محمد رسول اللہ کہہ لیں تو پھر لڑائی کی، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، ہم بھی حضور کے مرید ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کاٹ کے لکھا جائے محمد بن عبداللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کو بھی کاٹ بٹ، وہ بھی تو حکم تھا نا، یہ ادھر ابو بکر صدیق کو حکم ہے، اور آپ نے اس حکم کو ماننے سے ہچکچاہٹ کی۔ وہ حکم مولا علی کو ہے، اور مولا علی نے بھی وہ حکم ماننے سے ہچکچاہٹ کی کہ حضور نے فرمایا یہ پکڑو اور لے رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا حضور میری جان بھی حاضر ہے، یہ مجھ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور نازل جہاں، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری۔ کہ میں یہ اپنے ہاتھ سے میں نہیں کاٹ سکتا، حضور آپ کا نام۔ حضور نے خود قلم لیا، خود کاغذ اٹھایا یا پتا یا جس پر بھی اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، حضور نے خود لفظ کاٹا، رسول اللہ کا لکھا ہوا کہ فساد اور لڑائی اور جھگڑے سے امن کی طرف جائے۔ تو یہ میں نے کہا بعض دفعہ ادب آگے آ جاتا ہے، حکم سے پہلے ادب آتا ہے، پھر محبت آتی ہے، پھر اتباع آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی کہے میری اتباع رسول کے بغیر محبت اور ادب مکمل ہو گیا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اتباع نہیں تو محبت بھی ختم ہو جائے گی، ادب بھی ختم۔ اتباع کہتے ہیں پیروی، جو حضور نے کیا اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہوگا نا تو محبت بھی نہیں ہوگی اور ادب بھی کوئی۔
تو محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے پھر بھی، اور حضور نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، جہاں سے چھوڑی وہیں سے آگے پڑھائی، دوبارہ بھی شروع نہیں کی، جہاں سے چھوڑی وہیں سے آگے پڑھائی۔ تو خیال تو آیا ہوگا نا نماز کے اندر۔ تو بعد میں جب نماز ہو گئی تو ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھ کر کی، حضور میں ابو بکر قحافہ کا بیٹا، میں اور آپ کی آگے امامت کرتا، میں تو اس لیے حضور پیچھے ہٹا ہوں۔ تو یہی میرے دوستوں، اور ایک اور نماز بھی ایسی ہوئی تھی، 5-7 منٹ میں بات اپنی ختم کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک اور نماز بھی ایسی ہوئی تھی مدینے کے قریب، جس میں کعبہ تبدیل ہوا، اور جو لوگ گئے ہیں نا مدینہ منورہ، وہ اس مسجد میں جائیں، مسجد قبلہ تین کے نام سے مشہور ہے مسجد، جہاں کعبے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تھا، اور آ بھی کب گیا تھا؟ دوران نماز۔ اور آ بھی کب گیا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھی گئی تھی، 2 ابھی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ 10 منٹ 5 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ نماز پڑھ جاتی پھر حکم بھیجتا؟ لیکن اپنے محبوب کی شان دکھانی تھی، اپنے محبوب کی اتباع دکھانی تھی، قیامت والے لوگ، آنے والے لوگوں تک اپنے محبوب کے صحابہ کی اتباع دکھانی تھی کہ یہ ہوتی ہے اتباع مصطفیٰ، کہ جدھر مصطفیٰ کا رخ ادھر ہی اللہ۔ تو جناب والا حضور دوران نماز کہتے ہیں، حضور جو پہلی صف تھی نا وہ آخری بن گئی اور آخری پہلی۔ سبحان اللہ۔ یہ رخ تھا بیت المقدس کا اور بیت اللہ مسجد حرام کا فرق۔ نماز ادا ہو رہی تھی، امامت ہو رہی تھی، اور جناب والا دوران وحی آئی اور قبلہ چینج کرنے کا حکم صادر ہو گیا۔ حضور ایسے ہاتھ باندھے باندھے پیچھے مڑے اور صحابہ نے رستہ بنا دیا۔ نماز کسی نے توڑی نہیں، سلام نہیں پھیرا، حضور چلتے ہوئے پیچھے گئے، آخری صف کے آگے پیچھے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو گئے، سب نے پیچھے منہ پھیرے۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال نہیں آیا ہو؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت تب بنتی ہے جب اتباع مصطفیٰ میں کی گئی ہو۔ وہ عمل عبادت ہی نہیں ہے جو اتباع مصطفیٰ میں نہ ہو، جو اتباع مصطفیٰ میں ہو عبادت ہی وہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب اللہ ہر طرف ہے تو پھر ہر طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ سب طرف، ہر طرف ہے، مشرق میں بھی اللہ، مغرب میں بھی اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، زمین کی تہوں کے نیچے بھی اللہ۔ جو یہ تصور کرے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہے نا، جس کے اندر یہ تصور آ جائے کہ اللہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے، یہ دیکھ رہا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں بلکہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ ہر طرف ہے تو پھر نماز صرف مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتباع مصطفیٰ میں ادھر منہ، مصطفیٰ کی اتباع فلسطین کی طرف تھی تو ادھر رب تھا، مصطفیٰ کی اتباع میں مکہ کی طرف قبلہ گیا تو وہ وہاں رب ہے، جدھر مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہی رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رب ہر طرف ہے، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا کوئی مفتی آ جائے، عالم آ جائے، میں اس کو کہتا ہوں پڑھا نماز ادھر منہ کر کے، اللہ تو ہر طرف، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز تبھی ہوگی جب اتباع مصطفیٰ میں مسجد حرام بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھے۔ روزہ ہے دوسری بڑی عبادت، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے اور باقی چیزوں سے ممنوع ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا؟ کوئی یہ سوچے کہ بھائی میں سورج نکلنے سے 5 منٹ بعد روزہ رکھوں گا اور غروب ہونے سے بھی 5 منٹ پہلے کھولوں گا، تو پورا دن تو اس نے بھی کر ہی لیا نا۔ 10 منٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اوپر نیچے، نہ کوئی بھوک سے مر رہا ہے نہ کوئی پیاس سے مر رہا ہے 10 منٹ میں، اور روزہ بھی رب کے لیے رکھ رہا ہے اور عبادت بھی رب کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اب میں پوچھتا ہوں، اتباع مصطفیٰ میں غروب آفتاب کے
وقت بعد میں روزہ کھولے گا تو قبول ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ نے کوئی افطار کا ٹائم کیا وہی سحر کا ٹائم۔ کعبے کا حج جا کے کر لو جب بھی مرضی کر لو، لیکن انہی دنوں میں کرو گے جو اتباع مصطفیٰ میں ہے تو وہ عبادت بنے گی۔ تو ہر وہ عمل جو اتباع مصطفیٰ میں کیا جائے، جیسے میں نے صبح شروع میں آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہر کوئی بھی عمل تو اتباع مصطفیٰ میں کرے گا تو وہ عبادت بنے گی، ورنہ عبادت نہیں بنے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بڑی بات، اگر تو دکان پر بیٹھ کر حلال روزی کما رہا ہے اتباع مصطفیٰ میں تو وہ بیٹھا دکان پر ہے لیکن تو عبادت میں۔ اگر تو سکول میں استاد ہے اور حلال روزی کمانے کے لیے اپنی تنخواہ کو حلال کر رہا ہے وہاں پڑھانے کے لیے، تو عبادت میں۔ اگر تو کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس طریقے سے بیچ رہا ہے جو اتباع مصطفیٰ میں ہے، تجارت کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے وہ سب عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر میری خوشنودی لینا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاؤ، اور مصطفیٰ کی اتباع صحابہ سے سیکھو، اہل بیت سے سیکھو، یہی حضور کی اتباع ہے، اور اولیاء کاملین سے سیکھو۔ اللہ نے رب العزت نے قرآن میں ہماری دوستی اور یاری کے لیے ساتھی بنا دیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا نبیوں کی صحبت اختیار کرو، صدیقین کی صحبت اختیار کرو، شہداء کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، ان کے طریقے پر چلو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور آگے آخری الفاظ فرمائے وَحَاسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، رب نے فرمایا آؤ دیکھو تو صحیح یہ کیا پیارے رفیق ہیں، نبی کیسے رفیق پیارے ہیں، صدیق کیسے پیارے رفیق ہیں، شہید کیسے پیارے رفیق ہیں، صالحین کیسے پیارے رفیق ہیں، ان کی رفاقت اختیار کرو۔ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا پیارے دوست ہیں، ان کی دوستی اختیار کرو، رب نے فرمایا کیا پیارے رفیق ہیں، ان کی رفاقت اختیار کرو۔ دوست اور ہوتا ہے، رفیق اور ہوتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کا محض یار ہو، رفیق وہ ہوتا ہے جو آپ کا ہم سفر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وقت میرا ختم، 2 بجے ختم کرنا تھا، 2-4 منٹ میرے اوپر ہوگا، جس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ رفیق کی وضاحت کر دوں تھوڑی سی، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جیسے ہم کمالیے سے آئے، جو ہماری گاڑی میں موجود تھے وہ ہمارے رفیق تھے، رفیق سفر تھے۔ دوست شاید ان میں سے کوئی ہو نہ ہو، رفیق سفر تھے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سفر ہے نا۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی قبر تک کیا ہے؟ سفر ہے نا۔ تو اس سفر میں اگر رفیق نبی، صدیق، شہید اور صالح ہو جائیں تو کہاں پہنچو گے؟ جہاں شہید ہوں گے تمہارا سفر بھی وہیں ختم ہوگا، کیونکہ تمہارے ہم سفر ہیں۔ یہاں بیٹھے ہو، یہاں سے کوئی بندہ، یہ جمال پور کا جگہ ہے، اب جمال پور سے اگر کوئی بندہ کبھی حاصل پوری نہیں کیا تو اس کے لیے تو بڑی مصیبت ہے۔ آپ کے پاس آئے گا، آپ دوست ہو، اس کے دوست کے پاس آئے گا، بھائی میں نے حاصل پور جانا ہے، کیسے؟ بھائی اڈے پہ جا، وہاں سے رکشہ پکڑ، ادھر سے فلانی جگہ اتری، وہاں سے اترنا، اڈا آئے گا، ایک ٹکٹ لینا ہے، ٹکٹ ملے گی، اس کے بعد فلانی قسم کی بس آئے گی، آگے اس کے لکھا ہوگا حاصل پور، پھر اس میں بیٹھ جانا، کیلنڈر ملے گا، کیلنڈر کو ٹکٹ دکھانا تو یہ سیٹ پہ بٹھائے گا، پھر حاصل پور پہنچے گا، اور پھر وہ آپ کو کیلنڈر کو بھی کہتا ہے جو کبھی لگے ہو نا، جھٹکا بندہ، بھائی مجھے 10 سینج دے حاصل پور آؤ۔ اللہ اللہ، یا بندہ کبھی سو بھی جاتا ہے بس میں، یہ نہ اترنا حاصل پور تھا، پہنچ بیاڑی جائے، یا پہنچ بہاول پور جائے، حالانکہ راستہ تو دوست نے سارا بتا دیا، ٹکٹ بھی اس نے خرید دی، بس میں بھی چڑھ گیا۔ لیکن اگر پھر بھی مسئلے مسائل میں جا کے پوچھے گا، کیلنڈر کو کہے گا، دوبارہ کہتا جائے گا، بھائی میں 10 سینج حاصل پور آ گیا، تاکہ وہاں میں اڈے پر اتروں گا، پھر وہ بھی حاصل پور آ گیا۔
لیکن جب تو یہاں سے گھر سے نکلے کہ جی میں نے حاصل پور جانا ہے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہو، وہ کہے بھائی میں بھی حاصل پور جا رہا ہوں، چل میرے ساتھ، اللہ سبحان اللہ چل میرے ساتھ، میں جس رکشے پہ بیٹھوں تو بھی بیٹھ جانا، میں جہاں سے ٹکٹ لوں تو بھی لے لینا، جس بس میں بیٹھوں وہ بھی بیٹھ دینا، جس اڈے پر اتروں تو بھی اتروں گا، کیونکہ میں نے بھی حاصل پور جانا ہے، تجھے بھی حاصل پور پہنچا دوں گا۔ اب اگر ہم رفاقت لیں گے انبیاء کی، رفاقت لیں گے شہیدوں کی، رفاقت لیں گے صدیقوں کی، رفاقت لیں گے صالحین کی، رفاقت لیں گے کاملین اولیاء کی، اپنے پیر کی، فقیر کی، تو جدھر یہ رب کے قرب میں ادھر ہم۔ اور آخری بات، یہ رفاقت تب بنے گی کہ جو وہ کرے وہ کرنا ہے۔ اب جس کو آپ نے گھر سے باہر نکل کر رفیق بنایا، وہ کہے اس رکشے میں بیٹھنا ہے، تو کہے نہیں یہ اچھا نہیں، میں نے دوسرے میں بیٹھنا ہے۔ وہ اڈے پر جا کر کہے جناب فلانی جگہ سے ٹکٹ لے، حاصل پور کی ملے گی، وہ کہے میں نے فلانی جگہ سے لینی، فلانی جگہ سے لینی۔ وہ بس میں جائے اور کہے اس بس میں بیٹھ جی حاصل پور جا رہی ہے، وہ کہے میں نے تو اس میں نہیں بیٹھنا، میں نے تو بہاول پور والی میں بیٹھنا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ رفیق تو پہنچ جائے گا حاصل پور اور وہ چلا جائے گا بہاول پور۔ اسی طرح یہ جو رفیق ہیں نبی